نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ جب بھی قرآن پاک پڑھو اس پر غور و فکر کرو کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم نے غور و فکر کیا تو بات یہ سامنے آئی کہ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر چیز نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کو ذائقہ قرار دے دیا، موت کو کیا قرار دیا؟ ذائقہ قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان جو ہے وہ 10 دفعہ ذائقے کو محسوس کرتا ہے۔ 10 دفعہ دن میں کتنی بار وہ کوئی چیز کھاتا ہے اور اس ذائقے کو محسوس کرتا ہے۔ اس نے کیلا کھایا، اس کا اپنا ایک ذائقہ تھا، اس نے سیب کھایا، اس کا اپنا ایک ذائقہ تھا، تو اسی طرح اس نے کھانا کھایا، اس کا اپنا ایک ذائقہ تھا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے موت بھی ایک ذائقہ ہے۔ تو جس طرح آپ نے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ پوری کرتے ہیں، اسی وقت ذائقہ چلا جاتا ہے۔ ذائقے کی حقیقت سمجھا رہا ہوں کہ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو فرمایا ہے اللہ پاک کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ ذائقہ موت کیا ہے؟ فرمایا یہ صرف اتنا ہے کہ یہ موت جو ہے ختم نہیں کرتی، یہ موت ذائقہ بن کر آتی ہے اور چلی جاتی ہے، یہ انسان کو ختم نہیں کر سکتی، یہ انسان کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور مثال میں نے آپ کو دے دی کہ آپ کوئی چیز بھی کھائیں، اس کے بعد کلی کریں وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلی چیز کھا لیں، پھر اگلی چیز کھا لیں، کھانا کھا لیں، اس کے بعد کلی کریں ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس ذائقے کی یہ کیفیت ہے اور یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت، اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی حصی یا مادی وجود نہیں ہے۔ بس یہ ذائقہ جو ہے یہ آنے والی چیز ہے اور فوراً چلے جانے والی چیز ہے، آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اسی طرح موت انسان کو آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ یاد ہے ذائقہ موت کی یہ کیا وجہ ہے کہ انسان جیسی حقیقت کو ختم کر سکے، یہ انسان کو ختم نہیں کرتی، یہ انسان کو ختم نہیں کرتی۔ اور اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ثم یمیتکم کے بعد ثم یحییکم فرمایا کہ میں پھر انسان کو ہم ایسی زندگی عطا کرتے ہیں کہ وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز کا قول سنایا، انہوں نے فرمایا کہ جب انسان کو ایک بار پیدا کر دیا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گیا، اب وہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتا رہے گا، خاتمہ نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ کیسے؟ وہ ماں کا پیٹ ایک دنیا تھی، اس سے وہ نکلا، اس دنیا میں آیا، اس دنیا میں آیا، اب وہ اس دنیا کے دروازے سے، موت کے دروازے سے اس دنیا سے زندگی گزار کر آگے قبر کی زندگی میں چلا جاتا ہے، قبر کی زندگی میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ موت نہیں آتی، وہ پھر ایک دروازہ ہے، موت ایک دروازہ ہے جس سے وہ انسان گزر کر اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ جس طرح ماں کا پیٹ ایک دنیا تھی، اسی طرح مرنے کے بعد وہ قبر بھی ایک دنیا ہے، وہ قبر بھی ایک دنیا۔ اگر یہ قبر میں مر جانا ہوتا اور ختم ہو جانا ہوتا تو مجھے آپ بتائیں کہ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہ آپ کا عمل ہوتا ہے یا اس میت کا عمل ہوتا ہے؟ میت کو ختم ہو گیا، اس کا عمل نہیں ہے۔ نماز جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ وہ میت جوڑے پڑتی ہے، میت کو پڑھیے آگے، نماز جنازہ آپ لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کا۔ تو اگر شروع سے ہی ختم ہو گیا ہے وہ تو اس کو نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو دفنا دیں، اس کو دفنا دیں۔ تو نماز جنازہ اس کی اصل ہے، آپ بتا رہا ہے کہ نہیں وہ ختم نہیں ہوا، وہ ختم نہیں ہوا۔ جس طرح نماز جنازہ تم پڑھتے ہو اور اس میت کو ثواب ملتا ہے، اس میت کو اس کا اپنا عمل نہیں ہے، اپنا عمل ختم ہو گیا۔ جب وہ زندہ تھا نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج اور زکات بھی کرتا دیتا تھا، سارے عمل کرتا تھا، اور جیسے اس کی میت کو ختم ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کا اپنا عمل ختم ہوا، اب لوگوں کا عمل شروع ہو گیا، اب لوگوں کا عمل شروع ہو گیا۔ اب لوگ جتنا عمل کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، ثواب اس کو ملے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ بھی وضاحت کر دوں، کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ایک مرنے والا مر گیا ہے، اب نہ درود پڑھنے کی ضرورت ہے نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، مگر میں حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے، اس کو قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ آقا علیہ
السلام نے فرمایا کہ پہلا تو یہ ہے کہ وہ کوئی صدقہ جاریہ، یعنی اگر اس نے کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، حتیٰ کہ اس نے پانی کی قلت تھی تو کوئی نلکا لگا دیا کہ لوگ اس سے نفع حاصل کریں گے، پانی پئیں گے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے، صدقہ جاریہ۔ جس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی کنواں جو ہے، پانی نہیں ملتا تھا، تو میں ایک کنواں اس کے نام پہ صدقہ کر دوں تاکہ لوگ پانی پئیں اور میری ماں کو ثواب ملے، میری ماں کو ثواب ملے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ صدقہ ہے، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو اس جو کنواں تھا اس کا نام بھی انہوں نے رکھا کہ سعد کی ماں کا کنواں، سعد کی ماں کا کنواں، کنویں کا نام بھی وہی رکھا۔ تو وہ جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیتے رہے گا، ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے ناجائز قرار نہیں دیا، ناجائز نہیں کہا بلکہ جائز قرار دے دیا، فرمایا کہ ہاں اس کو ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ۔ اسی طرح کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے مسجد بنا دی، تو جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک قرآن پڑھتا رہے گا مدرسے میں، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اولاد جو نیک اولاد ہے وہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا، نیک اولاد چھوڑ کے گیا، نماز پڑھنے والی اولاد چھوڑ گیا، قرآن پڑھنے والی اولاد چھوڑ کے گیا، اور لوگوں پر نفع کرنے والی اولاد چھوڑ کے گیا۔ مثال کے طور پہ اب وہ نماز پڑھنے کے لیے اس کی اولاد آ رہی ہے اور ہر نماز میں اس کی اولاد پڑھ رہی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور قیامت تک جتنے بھی مومنین آئیں گے سب کو بخش دے۔ اب فرمایا کہ اگر وہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، ویسے تو وہ سارے ثواب کی محفلیں نہیں کروا سکتا، لیکن نیک ہے، نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، زکات دینے والا ہے، تو وہ نیک اولاد جو ہے وہ جس طرح کا کام کرے گی، نیک کام کرے گی، اس کو ثواب ملے گا، مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ اب تیسرا فرمایا کہ اگر وہ علم حاصل کیا اور علم نافع حاصل کیا، یعنی قرآن و حدیث کا علم اس نے سیکھا، قرآن و حدیث سیکھا، اور جب تک وہ قرآن آگے پڑھاتا جائے گا، جب تک حدیث آگے بتاتا جائے گا، اس وقت تک اس کو ثواب ملتا جائے گا۔ قرآن و حدیث کا علم، اب میں آپ کو اگر حدیث سنا رہا ہوں تو جس استاد سے میں نے پڑھی ہے وہ اگر فوت ہو گیا تو اس کو ثواب مل رہا ہے، اس استاد نے پھر اگر آگے جس سے پڑھی اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح یہ آپ چلتے جائیں، اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے تو یہ پھر حضرت ابو ہریرہ تک پہنچے گا ثواب، ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی یہ علم نافع ایسی چیز ہے کہ کسی کو آپ نے کوئی مسئلہ سمجھا دیا، کوئی نماز کے حوالے سے کوئی مسئلہ سمجھا دیا، تو اس کا ثواب جب تک وہ اس مسئلے پہ عمل کرتا رہے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ تین چیزیں فرمایا کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے والے کو مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو اب بات تو ختم ہو گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بس کچھ بھی نہیں ملتا، مرنے والے کو کچھ نہیں۔ اگر مرنے والا مر گیا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو قبر میں جب پہنچا ہے تو بخاری شریف کی تو حدیث ہے کہ اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، اگر وہ مر گئے تو پھر سوال کیا پوچھے جاتے ہیں؟ اور ہمیں شریعت نے بتایا کہ کون سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلا سوال اس سے ہوتا ہے کہ ماں ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، اور آپ یہ سوال یاد کر لیں تاکہ ادھر جب جائیں تو جواب دینے کی آسانی ہو، جواب دینے میں آسانی ہو۔ پہلا سوال پوچھا جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کا ولی یا مومن جو بھی تھا وہ اس دنیا پانی سے چلا گیا، اب قبر میں چلا گیا، قبر میں چلا گیا، اب اس سے سوال پوچھ لیں۔ فرشتہ سوال پوچھتا ہے کہ بتا مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال پوچھا ما كنت تقول في حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اب تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں، ٹائم مختصر ہے۔ جب پہلا سوال پوچھا نا مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، اب تھوڑا سا اس کو سوچیں اس سوال کو کہ رب کے بارے میں
پوچھا جا رہا ہے اور اس نے بتا دیا کہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. اگر اس نے رب ہونا بتا دیا ہے تو پھر تو بات ختم ہو جانی تھی, قبر کا امتحان کو ختم ہو جانا تھا. اس نے بتا دیا ربی اللہ, جس نے رب کو پہچان لیا ہے پھر باقی سوال تو بنتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, اس نے رب کو پہچان لیا, اس کو چھوڑ دیں یہ جنت میں جائے, ایسا قانون نہیں بنایا. اب دیکھیے ایسا قانون نہیں بنا, نہ ایسا قانون بنایا کہ اگر وہ نہ بتا سکے, اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے, تو پھر بھی امتحان ختم نہیں کرتا. یہ وضاحت کر, پھر بھی امتحان ختم نہیں کرتا. اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اس نے پوچھا ماں ربو کا بتا تیرا رب کون ہے, اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کون ہے. تو آپ مجھے بتائیں امتحان ختم ہوگا؟ نہیں. فرشتہ کہے گا باری تعالیٰ تجھے نہیں پہچان سکا, تجھے نہیں جانتا. اللہ پاک فرمائے گا مجھے بھولا ہے نا, کوئی بات نہیں, اگلا سوال پوچھو, اگلا سوال پوچھو. اب اگلا سوال پوچھا جائے ماں دین ہوگا, بتا تیرا دین کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میرا دین کیا ہے, مجھے تو نہیں پتا. یہاں ایک لطیف نکتہ آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا دین کیا ہے. تو کیا فرشتے اس کو سزا دیں گے؟ نہیں دے سکتے. وہ فرشتہ عرض کرے گا تمہاری تعالیٰ تجھے بھی نہیں پہچانا, تجھے بھی بھول گیا اور دین کا بھی نہیں بتا رہا. کہتا کہ مجھے خبر ہی نہیں ہے دین کیا ہے. اللہ پاک فرمائے گا کہ کوئی بات نہیں, یہ مجھے بھولا ہے, دین کو بھولا ہے. اب ذرا میرے محبوب کی طرف دیکھو, میرے محبوب کی طرف اشارہ کر کے پوچھو, میرے محبوب کو اگر پہچانتا ہے تو خدا کی قسم رب کی پہچان بھی پہچانے مصطفیٰ میں ہے, دین کی پہچان بھی پہچانے مصطفیٰ میں ہے. اگر مصطفیٰ کو پہچان گیا تو خود بخود دین کی پہچان نصیب ہو گئی, خدا کی پہچان نصیب ہو گئی. اب اس سے پوچھو ماں کون تکون فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو پتہ کیا چلا, خدا کی عزت کی قسم قبر کا چھوٹنا اور نہ چھوٹنا مصطفیٰ کے نام پر ہے. سبحان اللہ. یہ عقیدے کی بات سمجھائیے آپ, یہ عقیدے کی بات ہے. رب کو پہچان گیا, اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے. دین کو پہچان گیا کیونکہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا تھا, ہر وقت اللہ اللہ کرتا تھا اور لوگوں کو لے کے آتا تھا کہ نماز پڑھے, مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے بھی لے کے آتا تھا. توحید کا بڑا سرپرست تھا, توحید کا پرست تھا, توحید کو مانتا تھا اور نمازیں بھی بہت پڑھتا تھا, روزے بھی بہت رکھتا تھا, نمازیں بھی پڑھتا تھا, حج بھی کرتا تھا, زکات بھی دیتا تھا, صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا. تو اور کہتا ہے کہ میں نے رب کو پہچان لیا, ربی اللہ, اور رب کو بھی پہچان لیا, رب کو بھی پہچان لیا, دین کو بھی پہچان لیا. مگر مصطفیٰ کا ادب نہ تھا, مصطفیٰ کی محبت نہ تھی, مصطفیٰ کو نہ پہچان سکا. کیونکہ سوال یہ ہے جو سوال اللہ پاک فرمایا ماں ربو کا بتا تیرا رب کیا ہے, بتا تیرا دین کیا ہے. جب یہ دونوں سوال پوچھے تو فرمایا بتا تیرا کیا ہے, اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ بتا یہ کیا ہے, نہیں پوچھا میں کون تکون فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا بتانا ہے, اب تو نام بھی بتا رہے ہیں, محمد کا نام, سوال بھی بتا رہے ہیں محمد کا نام. یہ کیسا جواب ہے جس کا سوال کا جواب بھی اس سوال میں ہے, سوال کا جواب بھی اسی سوال میں ہے کہ بتائیں اس محمد کے بارے میں, نام بھی بتا دیا. مگر یہ نہیں ہوگا, پوچھا جائے گا کہ جب تو دنیا میں تھا, جب تو دنیا میں رہتا تھا اس وقت میرے مصطفیٰ کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, یہ بات بتاؤ. اس وقت میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرتا تھا, اس وقت میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرتا تھا, اس وقت میرے مصطفیٰ کے وضوحات چہرے کی بات کرتا تھا, اس وقت میرے محبوب کی ملہ ظلموں کی بات کرتا تھا, میرے مصطفیٰ کے جمال کی بات کرتا تھا, میرے مصطفیٰ کے کمال کی بات کرتا تھا, میرے مصطفیٰ کے وضوحات کی بات کرتا تھا. اس وقت کیا کہتا تھا, اس وقت کیا کہتا تھا, میرے مصطفیٰ کی شانیں بیان کرتا تھا کہ یہاں ڈنڈی مارتا تھا, ان کو اس بات کا بھی علم نہ تھا, ان کو اس بات کا بھی علم نہ تھا, یہ بھی پتا نہیں تھا, یہ بھی پتا نہیں. اس وقت کیا کہتا تھا بتا, یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. اس وقت میرے مصطفیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتا تھا, جس طرح خدا نے بیان کیا اپنے محبوب کی عظمت اس طرح بیان کرتا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. اس وقت یہاں ڈنڈی مارتا تھا جب میرے مصطفیٰ کا ذکر بلند کرتا تھا. اب بتا کہ میرے مصطفیٰ کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. بس ایک ہی جواب ہے اس کے پاس, توحید پرستوں کے پاس ایک ہی جواب ہے. باری تعالیٰ میں نے بڑی نمازیں پڑھی,
باری تعالیٰ نے بڑے روزے رکھے، باری تعالیٰ نے بڑے حج کیے، باری تعالیٰ نے بڑے صدقات دیے. اللہ پاک فرمائے گا کہ رکھ انہاں چیزاں کو اپنے کول، پہلے تو میرے یار دی گل دس. انہاں ساری چیزاں تو اپنے کول رکھ، انہاں ساری چیزاں تو اپنے کول رکھ. پہلے میرے یار دی گل دس کہ میرے یار کے بارے تو کی جانتا ہے. بس میرے حبیب کے بارے دس، میرے محبوب کے بارے دس. ہاں اگر وہ کہے کہ باری تعالیٰ میں پہچانتا ہوں، مصطفیٰ کو پہچان لیتا ہے، مصطفیٰ کو پہچان، اس کے بعد پھر امتحان ختم، امتحان ختم. اس کے بعد وہ جو قبر ہے وہ قبر نہیں رہتی، وہ جنت بن جاتی ہے، جنت کا باغ بن جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے. اور اللہ فرشتہ فرماتا ہے کہ اگر تم مصطفیٰ کو نہ پہچانتا تو یہ دیکھو ادھر قبر بھی دکھا، دوزخ بھی دکھاتے ہیں، تمہارا ٹھکانہ دوزخ تھا، اب تو نے مصطفیٰ کو پہچان لیا، اب تیری دوزخ جنت سے بدل دی گئی، اب تو جنت میں جاؤ. اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے، اس کو قبر میں ہی جنت دکھائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے رب کے محبوب کو پہچان لیا، رب کے حبیب کو پہچان لیا. تو قبر کا جو چھوٹنا اور نہ چھوٹنا وہ مصطفیٰ کے نام پر ہے. اور قیامت والے دن میں یہی منظر ہوگا، قیامت والے دن بھی یہی منظر. اللہ پاک حضرت بلال کو کہیں گے اذان کرو، حضرت بلال اذان کہے گا صرف اس لیے کہ نام محمد ہر ایک کو سنو اور سناؤ، ہر ایک سنے اور سنو، ہر ایک کو سنا دوں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر بندہ میرے مصطفیٰ کا نام سنے. قیامت والے دن بھی یہی منظر ہوگا. قیامت والے دن بھی چھوٹنا اور نہ چھوٹنا مصطفیٰ پر ہوگا، اور قبر میں بھی چھوٹنا اور نہ چھوٹنا مصطفیٰ پر ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.